سمندر ہے سمندر بانٹتا ہے، خدا سے مانگ 14 کی محبت، یہ لنگر تو کلندر بانٹتا ہے۔ درود پڑھے محمد۔ اور یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا؟ کعبے کی دیوار میں جو در ہے جو مزاری نے بنایا تھا، اس کو مٹانے کے لیے سعودی عرب کی حکومت نے بہت دور دراز سے بہت اعلیٰ قسم کے انجینئرز کو منگوایا، سائنسدانوں کو منگوایا کہ کسی کیمیکل سے یا کسی بھی طرح سے اس دراڑ کو چھپایا جا سکے، لیکن وہ دراڑ چھپی نہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا؟ بلا کے کام نہ رکو ولی نہ آ جائے، اسی لیے تو دراڑیں چھپائی ہیں تم نے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے۔ اب میں ممبر حسینی پر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب علامہ سید اسد عباس کے لیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدریت، حیدریت، محمد بارک محمد، سلام ترسا، اللہم صلی علی محمد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی النور الاول وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، وما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، درود بر محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، طاہر محمد وعلى محمد علیہ السلام، ہم سب اس پر مستقبل اور اس زمین کی بات اس کا میرا خالص اس سلسلے میں یہ بھی پاک اہتمام ہوا ہے۔ ہم جو بھی تعمیر کرتے ہیں، جو بھی بناتے ہیں، جو سارا صاف بناتے ہیں، وہ حسین کی خیرات ہے، اور یہ بننے والا گھر ہمارا تھوڑی ہے، یہ تو حسین کا ہے۔ تو مالک تیری بارگاہ میں یہی استدعا ہے، یہی ابتدا ہے۔ مالک جو نوکر اس گھر میں رہیں، مولا حسین کے گھر میں رہنے والے ہیں، مالک اس حسین کے گھر میں رہنے کی اور خصوص جو آپ کے حسین ہے، مالک دعا یہی ہے کہ اس گھر میں ان کی قدم پائے اس گھر کو اس لوگ تک آواز رکھنا کہ آپ کی آواز کا ضرور ہو جائے، اور آپ سے نوکر کا گھر سمجھ کے اس گھر میں اپنے قدم کرو۔ خصوصاً مالک یہ دعا ہے کہ مالک میرے بھائی کو ایک رات اور مالک کی دس دعا ہے تاکہ کوئی ایسا وارث کو موجود ہو جو اس نظام کو آگے لے کے چل سکے، اور خصوصاً ایک اور بھی مبارک بات ہیں مالک کو سلامت رکھے، کیونکہ جب ہمارا بھی بچپن تھا تو میرے والد صاحب میڈیکل فیلڈ میں آئیں گے، میرا تھا کہ میں نے نوٹس کی کرنا لگی، میں نے نوٹس بھی کہا سیکشن الگ الگ ہوتا ہے، ہر بچے کا فیوچر پلان الگ ہوتی ہے۔ تو میرے والد نے جب میرے اندر تھوڑا بہت انٹرسٹ کیا بھی، تو میں نے دیکھا کہ جیسے یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی نسل یا جس انداز سے وظیفے پاک کرتے ہیں، تو جب میرے والد نے محترم نے یہ چیزیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے مجھے اجازت ہے تو میں بھی بنوں، لیکن تو ڈاکٹر بڑے بن جاؤ، تو جج بن جاؤ، تو وکیل بن جاؤ، مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے، مجھے جس بات پہ فخر ہے کہ میری نسل میں سے کوئی محمد والے محمد کا ذکر کر اس میں گھر کا ماحول یقیناً بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور یہ بات ہے کہ انہوں نے جس قسم کا ماحول یا جس قسم کی تربیت دی ہے اس قسم کا ان کو نتیجہ نہیں،
उनकी औलाद इतनी रस्तों में चलने लग जाए कि जो वो वालिदैन चाहते हैं जैसा उन्हें माहौल बनाए। और मैं इसी दिन आपके मतलब में ये जो देखूंगा कि आप इधर आए, यहाँ पे सारे थोड़ी देर के लिए ये बहुत हैसियत का सारे इंतजाम को चलाना, यानी ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ी लिहाज की वक्त की बात। छठे लाले विलायत का एक औरत से जब एक वक्त पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे इस बात पे फख्र नहीं है कि मैं औलाद इसकी, मुझे इस बात पे भी फख्र नहीं है कि मैं औलाद अली, मुझे जिस बात पे फख्र है कि मैं विलायत अली का तो ये फख्र की बात है कि औलाद जो है वो विलायत अली पे कारबंद हो, ये उनके हलाली होने की निशानी। और यहाँ पे आकर जो बयान किया जाता है ये वो ऐलान होता है कि हम हलाली हैं। हमारे का आप सबको सलामत रखे, खानवादे को सलामत, बड़ी खुशी हुई एक नहीं सभी भाई आके पूरा मजलिस का एक माहौल बनाया। तो मौला इनको और खसूसन इनके और मेरे जो दीगर भाई के मालिक उन सबको तौफीक भी दे। और चाहे उधर बैठ के, ये भी मैं आपको बताऊं, हर बंदा जाकिर, जो इधर आके बैठ के जिक्र करता है वो भी जाकिर, जो उधर बैठ के अली का नारा लगा रहा है वो अपने अंदाज में जिक्र कर रहा है वो भी जाकिर। ये ड्यूटियां हैं, हर बंदा यहाँ पे आ जाए तो वहां पे कौन जिक्र करे। और मैं शायद आपके इल्म में है कि मैंने एक दफा एक और बात की थी कि ये जो दरूद पाक है ना इसका तर्जुमा गलत किया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इसका तर्जुमा क्या किया जाता है? रहमत भेज, यही है ना, है परवरदिगार रहमत भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, रहमत इसका तर्जुमा किया जाता है। अल्लाह ने जब ये कहा उसने ये वाज़ेह नहीं किया अरबी में रहमत अलग लफ्ज़ है, लेकिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, अल्लाह यहाँ पे ये भी तो कह सकता था कि तहकीक मैं और मेरे फरिश्ते रहमत भेजते मोहम्मद पे और उसकी आल पे। वहां पर ऐसा तो नहीं, वहां पे लफ्ज़ कौन सा है? युसल्लून का। अब रहमत भी अरबी का लफ्ज़ है, यसल्लून भी अरबी का लफ्ज़ है। ये तो तर्जुमा करने वालों ने युसल्लून का तर्जुमा रहमत कर दिया। अल्लाह ने अगर यही तर्जुमा करना होता तो वो अरबी में डायरेक्ट रहमत का लफ्ज़ नहीं देता। कुरान में ये लफ्ज़ आ सकता है, लेकिन वहां पे युसल्लून का लफ्ज़ आया। तो अब सोचना पड़ेगा कि अल्लाह ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों किया। अगर रहमत ही मतलब होता तो क्या है कि परवरदिगार रहमत भेज मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब मुझे बताइए, अल्लाह तो रहमत भेज सकता है, क्या फरिश्तों की औकात है कि वो मेरे नबी पे रहमत भेजे? थोड़ा सा यहाँ पे सोचिएगा, ये आरिफाना बातें, फुकरा की बातें, वो चले ज़हन बन गया तो मैंने एक बात आपको शुरू कर, ज़हन में रखिए, जितना भी फरिश्ते जो हैं उनकी औकात नहीं जो जनाब सैयदा के दरवाजे में भिखारी हो, वो एक पे रहमत क्या भेजे। अब कितना दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर रहमत भेजना तो अल्लाह ने तो खुद कुरान में कह दिया कि ये रहमत कुल बन के आया, ये रहमत आलम बन के आया। अब अगर हम ये सवाल करें कि परवरदिगार इन पे रहमत भेज, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी रहमत की कमी है और वो मेरा नबी हमारी दुआओं का मोहताज है कि हम दरूद के जरिए दुआएं करेंगे और फिर अल्लाह को वो कमी जो है उसको पूरी करेगा। तो भाई मैं नहीं वो सवाल, जैसे हमारे भाई जब भी अजान के बाद दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार तो मेरे नबी को उस मकाम महमूद तक पहुंचा दे जिसका तूने इनसे वादा किया है। और हमारे यहाँ सवाल होता है कि वो कौन सा भी मकाम महमूद है जिस पे मेरा नबी नहीं पहुंचा, और वो हमारी दुआओं का मोहताज है कि हम दुआ करेंगे तो वो मकाम महमूद तक पहुंचेगा। तो किबला यही सवाल क्या हमारी तरफ लौट के नहीं आता कि जो खुद रहमत आलम है, अभी उसमें रहमत की कौन सी कमी है कि हम दुआ कर रहे हैं परवरदिगार
ترجمہ غلط کیا گیا، دعا ٹھیک ہے۔ یسلون کا عربی زبان میں کوئی ذمہ داری نہیں تھا۔ جتنی لغت کی کتب اٹھا کے دیکھ لی تھی، چاہے المجد ہے، یہ ایک عیسائی کی لکھی ہوئی کتاب ہے عربی زبان میں، اس میں جا کے پڑھ لی تھی۔ القاموس وحید الزمان اس کو جا کے پڑھ لی تھی۔ مفردات امام راغب اس کو جا کے پڑھ لیجیے۔ جتنی بھی لغت کی کتابیں ان میں جا کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جہاں پہ یسلون کا معنی رحمت ملے گا، وہاں پر ایک معنی ملے گا ذکر کا۔ کیا معنی ملے گا؟ ذکر کرنا۔ اب ذرا اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو آیت اللہ نے اتاری، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تحقیق میں اور میرے فرشتے ذکر کرتے ہیں محمد و آل محمد یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان کا ذکر بھی کرو، ان کو سلامی بھی پیش کرو، اور ایسے تسلیم کرو جیسے تم نے ان کا ذکر کیا۔ یہ تو سارے بندے مانتے ہیں نا کہ اللہ جو ہے وہ تین کام کر رہا۔ کون کون سا کام کر رہا؟ ایک اللہ کا کر رہا ضرور پڑھو۔ ایک کام تو یہ ہے قرآن میں خود وہ ہے کہ میں سبات پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا اس کا معنی اللہ کا کیا کام ہے کہ وہ لعنت بھیج رہا، جھوٹے پہ بھی لعنت، ظالم پہ بھی لعنت۔ یہ قرآن میں ہے، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، جھوٹے پہ بھی اللہ کی لعنت، ظالم پہ بھی اللہ کی لعنت۔ یعنی ایک کام وہ تولے کا کر رہا ہے، سمجھیے گا تھوڑا سا، ایک کام وہ تبرے کا کر رہا ہے، ظالم اور جھوٹے پہ بھی لعنت ہے، یہ تبرہ ہے، اور جو درود بھیج رہا ہے یہ تولا ہے۔ اللہ تولا بھی کر رہا ہے، اللہ تبرہ بھی کر رہا ہے، اور تیسرا کام وہ ہے جو اللہ کر رہا ہے، وہ قرآن میں موجود ہے، وہ اللہ کا کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ انا من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ پتا چلا اللہ تین کام کر رہا، ایک درود بھیج رہا ہے، اور درود کا معنی کیا ہے؟ ذکر کرنا۔ اللہ کہتا ہے میں بھی ذکر کر رہا، میرے فرشتے بھی ذکر کر رہے، تم بھی ذکر کرنا۔ اور ہم آگے سے کیا کرتے ہیں؟ پروردگار جیسا ان کا ذکر کرنے کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے۔ درود میں ہم کہتے ہیں پروردگار تو ہے اصل ذاکر جو ان کا ذکر کر سکتا ہے، لہذا تو ان کا ذکر کر۔ تو یاد رکھیے یہ درود کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ بھی ذاکر ہے، فرشتے بھی ذاکر ہیں، اور جو یہاں پر ذکر کر وہ بھی ذاکر ہے، جو وہاں پہ بیٹھ کے لیے نعرہ لگا وہ بھی ذاکر ہے، جو درود پڑھ رہا وہ بھی ذاکر ہے۔ تو جو یہاں پہ آ جائے اس کے لیے اور زیادہ یہ ذہن میں ضروری ہے کہ یہ ہم صرف ذاکر ہیں۔ کوئی نثر میں کر دیتا ہے، اس سے پہلے میرے بھائی نے قصیدے صوف میں کر دی، کوئی شاعری میں کر دیتا ہے، کوئی ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کر دیتا ہے سارے ہی ذاکر۔ اور بدبخت ہے وہ انسان جو یہاں پہ آ کے بیٹھے اور کہے کہ میں عالم ہوں، اس سے بڑا کوئی جاہل ہے ہی نہیں۔ بھئی جس مجلس میں 14 عالم موجود ہوں وہاں پہ کسی کی اوقات ہے کہ وہ خود کو عالم کہہ کے بیٹھے، اس کی تو اوقات ہی نہیں کہ یہاں پر بھی آئے۔ یہ تو ان کا فضل ہے کہ انہوں نے چن لیا ذکر کے لیے، اور یہاں پہ اگر کسی میں تکبر آ جائے یا اپنے کسی علمی ذوق میں آ جائے اس سے بڑا جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہ 14 موجود ہے، اور یہ ساری جو میرے اہتمام ہے جو ان 14 کو بلانے کا یہ ہم اس گھر میں اگر اپنا آغاز کر رہے
مولا آپ کے نوکر بن کے ہم اس گھر میں جو رہ رہے ہیں، تو مولا یہ آپ کی محبت اور آپ کے ذکر سے اس کا آغاز ہو، تاکہ ساری زندگی یہ گھر جو ہے آل محمد کے ذاکر بن کے یہاں پہ ذکر ہوتا رہے، کبھی قرآن کی صورت میں، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی آل محمد کے ذکر کی صورت میں، کبھی تسبیح کی صورت میں، یہ کوئی سا بھی رنگ کیوں نہ ہو، خدا کی قسم یہ ذکر محمد و آل محمد کوئی بھی رنگ کیوں نہ ہو، تو اس گھر میں مالک اس گھر کے رہنے والوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایک مرتبہ ان کی صحت و سلام کی لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ بات سن کے دل میں آ گئی تو بات پر صرف لے کے لیکن یہ دل میں رکھے اللہ کا احکام ہے کہ انتظار کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پڑھنا بھی عبادت اور اللہ کی سنت، جھوٹے اور ظالم پہ لعنت ڈالنا تبرہ کرنا بھی عبادت اور اللہ کی سنت، اسی طرح انتظار کرنا بھی عبادت بھی ہے، اللہ کی سنت بھی ہے۔ اب جو انتظار کر رہا اور یہ چھٹے لالے ولایت کا درود پڑھنا، میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ انتہائی نیک بخت ہے وہ انسان جو غیبت امام زمانہ انتظار کر رہا ہے، جو کیفیت انتظار میں ہے وہ کہتے ہیں وہ نیک وقت ہے۔ اور پھر مولا کا اگلا جملہ مولا کہتے ہیں اور مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو ہمارے قائم کی غیبت میں اس کا وفادار ہے۔ یہ سب سے بڑا ضروری ہے کہ مولا کا ماننا الگ ہے، وفادار ہونا۔ وفا کیا ہے کہ کوئی کام بھی ایسا نہ سرزد ہو جیسے ہمارا آقا ناراض ہو جائے، کوئی فعل ایسا سرزد نہ ہو جیسے ان کی ناراضی۔ تو حجت دورہ سرکار، اور مجھے خوشی ہوئی جب یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر آپ نے جتنی دیر بھی ذکر پاک کرنا ہے تو وہ ان کے حوالے سے ہو، تو مجھے خوشی اس حوالے سے ہوئی کہ اس سے بڑھ کر خوش قسمت اور ریت ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے رائی کو پہچانے۔ ہم سب تو ریت ہے نا، ہمارے رائی کون ہے؟ وقت کا امام۔ جب تک ہم ان کی معرفت حاصل نہ کریں، یہ بڑا معروف ہے ماتا اللہ بآل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو بھی آل محمد کی محبت ہے دنیا سے چلا گیا وہ مرتا نہیں، کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے۔ لیکن اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہم ماتا ولم یعرف امام زمانے، اگر کوئی بندہ مر گیا اور اس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، ماتا میتۃ جاہلیہ، تو پھر وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اب کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، جہاں پہ ہم ولیعت کرتے ہیں، جہاں پہ ہم حسین کرتے ہیں، وہاں پہ وقت کے امام کی معرفت اتنی ضروری ہے کہ اگر وقت کے امام کی معرفت نہیں تو انسان جاہلیت کی موت مر گیا۔ جاہل کی موت نہیں، جہالت اور چیز ہے۔ جہالت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا علم نہ ہو، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، جہالت اتنا بڑا جرم نہیں۔ بھائی ایک چیز کا بندے کو پتہ نہیں چلا اس حوالے سے وہ جاہل ہے۔ اب یہ آگے کیٹیگریز ہے، میں کہاں بھی آپ کو فلسفہ میں لے جاؤں کہ جاہل مطلق کسے کہتے ہیں، جہالت سری کسے کہتے ہیں، جہالت ظاہری کسے کہتے ہیں، یہ الگ ایک اور ٹاپک چلا جائے گا۔ لیکن جہالت لا علمی کا نام، ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں۔ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں اور پتہ نہیں کہاں تک یہ جملہ پہنچے گا۔ خدا کی قسم، کافر بھی
جتنی مقصر کی سزا ہے مالک آپ کو سلامت رکھے مالک کافر کی اتنی سزا نہیں جتنی مقصر کی سزا ہے کیونکہ جو کافر ہے اس نے تو جانا ہی نہیں بس انکار کر دیا مقصر وہ ہے جو جان بھی رہا ہے اور انکار بھی کر رہا ہے جاہلیت کسے کہتے ہیں وہ زمانہ جو میرے نبی سے پہلے کا یعنی میرے نبی سے پہلے کا جتنا دور ہے اسے کیا کہتے ہیں زمانہ جاہلیت یہی کہا جاتا ہے یعنی جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو میرا نبی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی زندگی بالکل ایسے ہی ہے کہ ابھی نہ اس کے لیے محمد آیا ہے نہ علی آیا ہے نہ حسن آیا ہے نہ حسین آیا ہے اس کا ایسا ہی دور ہے کہ جیسے وہ جاہلیت کے زمانے میں تھا جاہل نہیں جاہلیت کی موت مرتا تو کتنا ضروری ہے کہ وقت کے امام معرفت ہو اور قبلہ وہ امام جو بقیت اللہ کا جو بات اس کی کیا میں آپ کو مثالیں دے کے بتاؤں کہ بقیت اللہ کہاں سے جاتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو بچے یہاں پہ موجود ہیں نوجوانوں کو کہ یہ 12ویں سرکار جو امتحان ریت ہے بزرگ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے 12ویں سرکار کے حوالے سے بخاری شریف میں مسلم شریف میں مشکات شریف میں کنوز الحقائق میں ہمارے بھائیوں کی جنابی المقدس سوائے مور کا بہت زیادہ کتاب جن میں یہ روایات موجود ہیں لیکن صحائف ستہ کے حوالے سے ان کا ذرا عقیدہ زیادہ ہمارے بھائی وہاں پر کائنات کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میرے 12 خلفاء 12 اوصیاء دنیا میں نہ آ جائے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اور پھر فرمایا کہ جو میرا آخری وصی ہوگا جو میرا آخری خلیفہ ہوگا اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا یعنی میرا نام محمد ہے اس کا نام بھی محمد ہوگا میری کنیت ابو القاسم ہے اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگا اب یہ 2 چیزیں انہوں نے بتا دی اور کیا بتایا کہ وہ ایسا زمانہ لے کے آئے کہ جب پوری دنیا میں نظام محمدی قائم ہو جائے اسلامی نظام قائم ہو جائے وہ انصاف کرنے کے لیے نہیں آئے عدل کرنے کے لیے آئے وہ امام عادل ہے اللہ منصف نہیں یہ بھی ذہن میں رکھیے انصاف میں ظلم ممکن ہے یہ جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں انصاف تو کیا جاتا ہے اس میں ظلم ممکن ہے مثال کے طور پہ یہ سارے اشخاص کے ہم تشریف فرما آپ نے انصاف کیا کیا کہ ان کے سامنے کھانے کا وقت تھا آپ نے ان کے سامنے کھانا رکھ دیا حاجت کے سامنے سالن بھی رکھ دیا مقررہ مقدار اور ساتھ 2 روٹیاں بھی رکھ دی تو آپ نے یہ کیا کیا انصاف کیا لیکن فرض کریں ان میں سے کوئی بیمار کھالی نہیں کھائی ان کو طلب ہی نہیں کی اب ان کے ساتھ کیا ہو گیا آپ نے تو انصاف کیا ان کو برابر دیا لیکن چونکہ وہ بیمار تھے وہ کھائے کس طرح اگر کوئی بچہ یہاں پہ بیٹھا ہو اس کو بھی برابر آپ نے دے دیا یہ کیا تو آپ نے انصاف لیکن جس کو اس کی ضرورت نہیں تھی اس کے ساتھ ظلم ہو گیا اپنی طرف سے آپ نے انصاف کر لیا لیکن آپ نے یہاں بھی اکٹھا رکھا تاکہ جس کو جتنی طلب ہے جس کو جتنی ضرورت ہے وہ لے لے یہ ہے عدل یعنی 4 بندے ہیں ایک بندہ ایک ہی روٹی کھائے گا سیر ہو جائے ایک وہ ہے جسے 4 کھائے گا پھر جا کے سیر ہوگا اب اس کے سامنے 2 رکھی جائے وہ انصاف دینا نہ ہو وہ تو ظلم ہو گیا اس کے ساتھ تو اب بات سمجھ میں آ گئی
میں ایک اور مثال آپ کو بتائیے کہ دے دوں، ایک قتل کی سزا بھی پھانسی، 100 قتل کی سزا بھی پھانسی۔ یہی ہے یہ کیوں؟ یہ انصاف ہے، عدل نہیں ہے۔ ایک بندے نے اپنی حفاظت میں کسی کو مار دیا، وہ بھی مجرم بن گیا۔ ایک بندے نے کسی پہ ظلم کرنے کے لیے اس کا قتل کر دیا، وہ بھی قاتل، وہ بھی قاتل۔ یہ کیسے ہو گیا؟ لہذا عدل جو ہے وہ ساری کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا یہاں پہ اور سفر میں نہ چلا جاؤں، چونکہ یہاں پہ معرفت جو ہے یہ میں اکثر کہتا ہوں، ایک ہے شریعت اور ایک ہے معرفت۔ معرفت قانون کی حقیقت کو سمجھنے کا نام، شریعت کو قریب سے سمجھنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے دوران اگر مجھے پاک نبی آواز دے دے اب شریعت کیا کہتی ہے کہ تم نے نماز کو جاری رکھنا، اللہ کے دربار میں کھڑا، لیکن معرفت کہتی ہے کہ جس نے شریعت سمجھائی ہے اب وہ آواز دے رہا ہے، اب اس کی بات پہ عمل کرنا حقیقی شریعت ہے۔ اب یہ جو ہم نے عمل کیا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معرفت۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو انصاف ہے اس کی حقیقی روح کو سمجھنا عدل کہلاتا ہے۔ تو میرا امام عادل بن کے آئے گا، انصاف کرنے والا بن کے نہیں آئے گا، وہ عادل ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم منصف نہیں لگاتے۔ جب اللہ کی صفات ہوتی ہے اس کے فوراً بعد توحید کے بعد اصول دین میں کیا شامل ہے؟ عدل شامل ہے، انصاف نہیں۔ اللہ عادل ہے، اور یہ قبلہ کیسے عادل ہے؟ ابھی تو میں چل بھی نہیں پا رہا کہ میں امام زمانہ کی طرف چل پڑوں، لیکن وہ باتیں ذہن سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ تو ذہن میں رکھیے قبلہ امام زمانہ کی معرفت بڑی ضروری ہے۔ پوری توجہ رکھیے، آخری امام اس وقت تک قیامت نہیں آئے کہ جب تک کہ آخری امام کا ظہور نہیں۔ یہ بات ہے ہمیں ضرورت ہے، یہ سوال میں اسی لیے کرنا چاہتا ہوں۔ امام کا ظہور ہو چکا، یہ بات ہے، امام کا ظہور ہو چکا، اور وہ پردے میں نہیں ہے، عام پردے میں۔ امام کو ہم سے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری آنکھوں پہ گناہوں کے اتنے حجاب پڑے ہوئے، نافرمانیوں کے اتنے پردے پڑے ہوئے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ امام تو موجود ہے، جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا، امام یہاں موجود ہے۔ اب قبلہ رو کے دیکھیے گا امام کے حوالے سے، یہ بڑی معروف ایک آپ نے جو جمعہ اور عیدین کے خطبے میں بھی آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا، الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ روز کربلا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ یہ حجت دورہ سرکار کے لیے جب بھی جملہ آتا ہے سلام کا تو ساتھ یہ جملہ آتا ہے کہ وہ امام جس کے وجود زیجود کے صدقے میں یہ دنیا باقی ہے۔ یہ دنیا کس کے وجود سے باقی ہے؟ امام کے وجود سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور یہی میں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مکثریت کہا کسے جاتا ہے؟ اسی کا تو نام ہے کہ خود پڑھ بھی رہے ہو کہ جس امام کے صدقے میں یہ دنیا باقی ہے، اس دنیا میں کیا میں نہیں آتا؟ آپ نہیں آتے، کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں آتا۔ تو جس امام کے صدقے میں میرا وجود ہو، جس امام کے صدقے میں یہ کائنات موجود ہو، یہ سورج ہے تو امام کے صدقے میں چاند موجود ہے، امام کے صدقے میں یہ زمین موجود ہے، امام کے صدقے میں اگر کعبہ مقام وہاں پہ موجود ہے، امام کے صدقے میں ہم اگر عبادت کر رہے
تیرے امام سے کائنات موجود ہے تو تیری میری نماز میں اگر وہ موجود نہ آئے تو نماز کیسے مکمل؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، تو جو ہے سب مالک آپ کو سلام میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں. بھائی ہمارے ہم بھائیوں کی کتابوں میں یہ بات بہت زیادہ روایات وہاں پہ موجود ہیں آخری امام کے حوالے سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً آدھے جو اہل سنت علماء ان کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام کا ظہور ہو چکا. اور ان کی کتابوں میں یہ مولانا عبد الوہاب محدث دہلوی، شاہ اسماعیل محدث دہلوی، انہوں نے سلمان حنفی القدوسی اور سید علی حمدانی، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں، شرح ابن ابی الحدیث جو ہے اس نے اپنی کتاب میں اس حقیقت کو واضح کیا ہوا ہے کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے. کب ہوا؟ 255 یہ ذہن میں رہے گا. آخری امام کا ظہور کب ہوا تھا؟ 255 ہجری میں. اب میرے مولا کا جو ظہور ہوا میں تھوڑا سا یہاں پہ تعارف آپ کو کروانا چاہتا ہوں. ہمارے کوئی بھائی ہو ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ابھی ظاہری ظہور نہیں ہوا لیکن انہوں نے آنا ضرور. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ظاہر ہو چکے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا. میرا مولا غیبت میں نہیں، عام مولا کی نظر میں ہمیں مولا دیکھ رہے ہیں، موجود ہے یہاں. ہمارے آگے پردے ایسے پڑے ہوئے کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، میرے مولا سے ایک مرتبہ جب پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا؟ تو میرے مولا نے جواب دیا، علی اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھنا لے، اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے علی دیکھنا لے. لیکن وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس آنکھوں سے نظر آتا، وہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا. تو یاد رکھیے کیونکہ ان کو جب دیکھو گے تو وہ مجسم ہو جائے گا. وہ مجسم تو ہے ہی. اسی طرح امام بھی آپ نے دیکھنا ہے تو دل کی آنکھوں سے نظر آئے. پہلے وہ دل کو اتنا پاک ہو. یہ میرے نبی نے اللہ نے جب بھیجا تھا تو یہ کیا کہا تھا؟ وَيُزَكِّي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہ یُزَكِّي ہے، اس کی طرف بندگی کیوں نہیں جاتی؟ رسول خدا نے کیا کیا تھا؟ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس بڑا ضروری ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے. یعنی جب تک اندر پاک نہ ہو وہاں پہ جو چیز پاک و پاکیزہ بھی ڈالو. میں نے ایک مثال دی تھی، مجھے یاد نہیں جہاں پہ دی یا کہاں پہ دی، کہ اگر برتن ناپاک ہو اس میں اگر آپ زمزم بھی ڈالو گے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. ناپاک ہے وہ پانی، لیکن برتن چونکہ نجس ہے اس میں آپ نے اتنا پاک پانی ڈالا وہ بھی نجس اس میں کر دیا. اب وہ پینے کے قابل، استعمال کے قابل نہیں ہوگا کیونکہ برتن نجس تھا. اس میں پانی چاہے کتنا پاک لیکن اب وہ پینے کے قابل نہیں رہا. اب پہلے ضروری تھا کہ برتن کو پاک کیا جائے. اب پہلے برتن اگر صاف ہے تو عام سادہ پانی اس میں ڈالو وہ بھی استعمال کے قابل ہوگا، وہ بھی پینے کے لائق ہوگا، استعمال کیا جا سکتا. تو پتا چلا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے ظرف کو پاک کرنا، برتن کو پاک کرنا. جب تک برتن پاک نہیں اس میں جتنا علم کے موتی ڈالو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب مولوی میں اور فقیر ایک عارف لوگ ہیں نا، مثال کے طور پہ یہ عارف ہی تھے رکھا جب میری چیز جملے کسی مولوی نے یہ جملے نہیں کہے لیکن فقیر نے کہہ دی دین اسوس ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ فقیر کا کام ہے. مولوی کیا کرے گا؟ دل کو صاف نہیں کرے گا، اوپر نماز، روزہ، حج، زکات، عبادات کا ڈھیر لگاتا جائے. لیکن فقیر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ پہلے اپنے دل کی صفائی کر. جب دل ہی صاف نہیں ہوگا
تو اس میں جتنی مرضی عبادت ڈالو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو جب دل میں علی آ جائے، دل پاک ہو گیا، اب اس میں نمازیں ڈالو گے وہ بھی فائدہ، روزے ڈالو گے وہ بھی فائدہ، زکات دو گے وہ بھی فائدہ۔ تو تزکیہ نفس جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھو کہ حالانکہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے آنا، لیکن کہاں سے آنا؟ جی انہوں نے اولاد سیدہ سے آنا۔ کہاں سے آنا ہے؟ اولاد سیدہ سے، یعنی جو بھی آئے گا 12واں ان کے عقیدے میں بھی وہ سید ہوگا، غیر سید نہیں ہوگا۔ اور سید بھی کون سا؟ فاطمی سید، جناب سیدہ کی نسل سے ہوگا جو 12واں آئے گا۔ تو میں اسے ایک سوال نہ کروں کہ انسان کے لیے جو سب سے مشکل مسئلہ ہے وہ ہے انتظار کرنا۔ یہ ہے انتظار سے بڑھ کر کوئی بھی مشکل مسئلہ، یہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے۔ آپ کو کسی کا 5 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے، آپ کے اوپر کیا بیتتی؟ انتظار انتہائی مشکل چیز ہے۔ میں صرف مسلمانوں سے اتنا کہتا ہوں کہ اس انتظار کی کیفیت سے نکلو۔ تم چاہتے تو ہو نہ کہ 12واں آئے، اور یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے کہ جب 12واں آئے گا دنیا میں عدل قائم ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں اس انتظار کی تکلیف کو چھوڑو، ایسے کرو پوری دنیا کے مسلمان مل کر جو تمہیں سمجھ میں آئے ووٹنگ کر لو، اور ووٹنگ کر کے جسے چاہو اپنا امام مہدی بنا لو۔ پوری توجہ رکھیے گا بھائی، پوری دنیا کے مسلمان کتنے ہیں اس وقت؟ بتایا مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے پوری دنیا کے کتنے مسلمان؟ تقریباً 2.25 ارب۔ کتنے میں؟ دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 7.5 ارب میں تقریباً قریب پہنچے۔ وہ مسلمان کتنے میں؟ 2.25 ارب۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ جڑے 2.25 ارب مسلمان یہ سارے رل کے اگر ووٹنگ کرن جنوں وہ سمجھن کیا ساڈا ہی بات ہے وہ بنا نہیں سکتے۔ اچھا اگر یہ مشکل ہو 2.25 ارب کا ووٹنگ والا سلسلہ الیکشن کی میں کروایا جائے مشکل تو ہو جانا۔ چلو 2.25 ارب دے وچ مولوی دے ہیں، سارے مولویاں کٹھیاں کریے انہوں نے آخو چلو تسی ووٹ پا کے تو تسی امام مہدی بنوا دو، کسی ایک دے حق میں ووٹ دیو جب بنا دو، کیا پاسبل ہے؟ سارے علماء ایک ہی جواب آئے کہ پوری کائنات بلکہ پوری دنیا اگر وہ ووٹنگ کے ذریعے کوشش کرے گا تو نبی کا 12واں وصی نہیں بنا سکتا۔ مالک آپ کو سلام۔ بھئی یہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ 12واں آنے والا۔ میں نے کہا ایسے کرو ووٹنگ کرو الیکشن کے ذریعے تم امام مہدی کو منتخب کرو۔ انہوں نے کہا الیکشن کے ذریعے نبی کا 12واں خلیفہ، 12واں وصی، 12واں وزیر پوری دنیا کے لوگ مل کر ووٹوں کے ذریعے نبی کا 12واں جانشین منتخب نہیں کر سکتے۔ تو یہی تو ہمارا سوال ہے کہ جب 12واں ووٹوں کے ذریعے منتخب نہیں ہو سکتا تو نبی کا پہلا ووٹوں کے ذریعے کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بلند صلوات۔ توجہ ہے سامنے؟ اب تھوڑا سا تعارف، والدہ کا نام کیا ہے؟ حقیقی نام بلیکا۔ میں صرف یہ کہ اب تھوڑا سا وہ جیسے کلاسک چلتی ہے نا اس انداز سے اب میں نے باتیں کرنی ہے تھوڑی سی۔ والدہ کا نام اب بزرگ سے دعا دیں صرف بچوں کو تاکہ وہ میرے ساتھ ذرا آپس میں رہیں گے تو بات کو آسان تو ان کے دیکھوں میں محفوظ بھی ہوگا۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ نرجس خاتون، یہ لقب تھا، اصل نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، جو ان کی والد کا نام کیا تھا؟
हसन है पढ़ दे अब बीबी नरजस का इनके वालिद का नाम क्या था? यशो। क्या नाम था? यशोआ। ठीक है, ये शमौन बिन हमूद, ये जो हजरत ईसा के आखिरी वसी, ये उनके बेटे थे आगे। ठीक है, ये जो कैसर था ये उसके आगे। ये तारीख थोड़ी समझ में आ गई। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपने साथ देना ताकि मैं हकीकत की तरफ आपको लेके चल सकूं। मेरे 10वें इमाम, क्या नाम है इमाम? इमाम जकी ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे सफर तय करना है ताकि एक नतीजे की तरफ आपको मैं लेके आ सकूं। इमाम नबी है, ये 10वें इमाम। 10वें इमाम ने अपने एक नौकर जिसका नाम है बशीर बिन सलमान। एक बशीर यादव वो और है, ये थोड़ा सा नाम एक जैसे होने की वजह से अक्सर लोग उलझ भी जाते हैं। और मैंने कई खुतबा को और कई ऐसे ज़ाकिरीन को भी देखा कि वो भी इस मकबसे में दस हो गए। बशीर यादव जो है वो और है, वो करबला के वाक़े के वक्त था। ये जो है ये मौला का नौकर है, किसका? मेरे 10वें इमाम अली नबी सलाम। उन्होंने अपने इस नौकर को 900 अशरफियों और दे के कहा कि ऐसा कर, मेरी तरफ से जा फलां जगह पे खुदा फरोशों का जो बाजार, वहां पर कलीज़ें आएंगी बिकने, उनमें से एक ऐसी कनीज होगी कि जिसको लोग खरीदना चाहे लेकिन वो बिकना नहीं चाहे, उसको तुम मेरा ये खत जाके दे और उसके बाद उसको 900 दिरहम में तुमने खरीद ले। वो वहां से चला जहां पे खुदा फरोशी, वहां पे कनीजें बिक रही थी, वहां पे पहुंचा। जहाज आए हुए थे, लंगर अंदाज से एक जहाज बिका, दूसरा बिका, तीसरा बिका, जहाज बिकते चले। आखिर में सारी कनीजें, सारे गुलाम बिके, आखिर में एक कनीज रह गई। लेकिन वो जिस जुबान में बात कर रहे थे वो जुबान इसकी समझ में नहीं आ रही। जो भी उसकी बोली लगाने की कोशिश कर रहे वो इनकार कर देते कि मैंने इसके साथ किया, अभी जिसने मुझे खरीदना है वो लेने के लिए आ रहा। कहते कि मैं थोड़ा सा करीब हुआ, जैसे मेरे चेहरे को उस कनीज ने देखा, उसने कहा बशीर वो जो 900 दिरहम लेके आया है जल्दी से इसे देता क्यों नहीं? मैं परेशान हूं कि ये कनीज है जिसे मेरे नाम का भी पता और जिसे ये भी पता कि मेरे पास 900 दिरहम और उसे ये भी पता इसको दे और मुझे खरीद ले। इतना पता, ये तो कोई आलिमा है, आलिमा है, गैर मुअल्लिमा। तो बीबी ने कहा देख, चाहे पहला मोहम्मद हो चाहे आखिरी मोहम्मद हो, पहले मोहम्मद की मां भी आलिमा है, आखिरी मोहम्मद की मां भी आलिमा। कहते जल्दी से मैंने 900 दिरहम जो उसका मालिक उसको दिए, देखे। कहता कि जैसे मैंने जैसे कनीजों कहता पकड़ के लेके चलते, मैंने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, कहता कनीज ने डांट के कहा बशीर तुझे पता नहीं कुरान को मुत्ताहिरून के सिवा कोई छू नहीं सकता। तुझे इतना भी पता नहीं है कि कुरान को ताहिर के अलावा कोई छू नहीं सकता, तू मुझे कैसे छूने लगा? कहता मैं घबरा गया, मैंने समझ लिया बीबी आप कनीज ही है ना, मुझे तो समझ नहीं आता आप वाकई कनीज है ना। तो उस बीबी की आवाज आई, याद रख मैं कनीज सिर्फ उनकी हूं जिन्होंने तुझे भेजा है, तेरी मैं सैयदा हूं,
अजीब मंजर देखा। आसमान से रूहें उतर रही, आसमान से फरिश्ते उतर रहे, आसमान से हूरें आ रही। वो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि वो जो हूरें उतर रही थी, जो रूहें उतर रही थी, जो फरिश्ते उतर रहे थे, कोई बीबी के हाथ चूम रहा था, कोई की बीबी के कदम चूम रहा था। कहते इस अंदाज से चलते हुए जैसे ही सवारी के करीब आए, सवारी के करीब आना था तो एक मर्तबा कहते मैं पहले ही घबरा गई कि अगर मैं बैठूं तो ये बीबी साथ तो बैठे, सवारी मेरे पास एक, अब करूं तो करूं क्या? कहते मैंने सवाल की, मैंने कहा बीबी इतना तो बताइए आप है कौन, आपका तारुफ क्या? यहां पर बीबी ने जवाब दिया, कहा तुझे नहीं पता लेकिन मैं तेरे 11वें इमाम की ज़ौजा, मैं हसन अस्करी की ज़ौजा। अब कहता मैं परेशान, क्या बात कर रहे? मैंने कहा कनीज मैं भी उसी घर का नौकर, मैं भी उसी घर का गुलाम, लेकिन मैंने तो आज तक उनकी शादी नहीं होती। आप कह रही आप उनकी ज़ौजा, आके तुझे यहाँ का पता नहीं। हम कोई तुम्हारी तरह थोड़े कि हमारे निकाह तुम्हारी तरह हो, हमारे सिर्फ दुनिया में निकाह नहीं होते। क्या कभी भी वजाहत फरमाई? तो एक मर्तबा जनाब नरगिस खातून ने इरशाद फरमाती कि जब मैं जवान हुई तो मेरे दादा कोशिश की कि अपने दूसरे बेटे के साथ यानी अपने पोते के साथ मेरी शादी कर। कहता कि जैसे मुझसे पूछने के लिए आए, मैंने कहा दादा जान शादीशुदा की शादी करवाना हराम होता है। दादा ने कहा बेटी को आज तक अपने महल से बाहर नहीं, अपने कमरे में या इबादत करती है या अपने कमरे में रहती है या अपने महल में ज्यादा से ज्यादा, ये कैसी बैठी बातें कर रही? बीबी कहती आप तो बता दें, आपने कोशिश करनी है तो करें। बीबी कहती है अच्छा आप करें कोशिश। उसने कहा कि ये ऐसी बातें कर रही, बेहतर इसकी शादी कर। अब वो कहती है कि जैसे बारात आई, जहां पे बारात बैठी वो छत नीचे गई और दूल्हा भी आया। उन्होंने कहा कि ये वैसे अब शुगर कोई बात है। उन्होंने उसके दूसरे भाई सेहरा पहनाया, कुछ अरसे के बाद दूल्हा बना, उसे ले लिया। रास्ते में उसका घोड़े से गिरा, उसको मौत आ गई। 3 मौतें जब उस घर में हुई, जो भी बीबी का दूल्हा बन के आता उसकी मौत आ गई। अब जो उसका दादा और बाबा था वो परेशान हुए। उनका इसने एक मर्तबा कोई बात कही, इससे पूछो तो सही वो बात थी क्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा साथ दीजिए, एक हकीकत की तरफ आपको देखें। बीबी कहती है कि जैसे मुझसे आके पूछा गया कि तूने वो कौन सी बात की थी कि शादीशुदा शादी करवाना हराम होता, मैं तो किसी की बददुआ हूं, तू जरा वो बात तो बता। बीबी कहती है कि मैंने बताया कि मैंने ऐसे हवा में बात नहीं की। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी, सामने तस्वीर लगी जनाब मरियम। कहती मैं सोच रही कि कभी कोई ऐसा वक्त आएगा कि ये बीबी मेरे सामने आए और मैं इसके कदमों को हाथ लगाऊं। कहता अभी मैं सोच रही थी कि अचानक मैंने देखा कि उस तस्वीर से नूर निकलना शुरू हुआ। कहते वो नूर नीचे आके मुजस्सम, मैं समझ गई कि जनाब मरियम आ गई। वो कहती कि मैं करीब हुई कि मैं जाके कदमों पे हाथ रख कदमों को पोसा। कहते जनाब मरियम पीछे हटी, कहा देख अभी एक और नूर उतर रहा है। कहते इतने में एक और नूर बीबी कहती आने लगा। वो नूर जैसे ही नीचे आया तो एक मर्तबा जनाब मरियम ने कहा कि सरदार के होते हुए नौकरों के कदम नहीं चूमेगा। अगर कदम चूमने हैं तो इस बीबी का चूमो। कहती मैं परेशान हो गई। मैंने कहा मैं तो आपको
बिन्त मोहम्मद, इनका नाम ज़हरा है। अब किबला वो कहती है कि सिर्फ वो नहीं, मैं आगे बढ़ी उनके कदमों पे हाथ करके कदम बोसी पीछे आ गई। कहते थोड़ी देर के बाद मैंने नूरानी हस्तियों को नीचे उतरते हुए देखा और जनाब मरियम बताती रही ये इनके बाबा उतरे, ये इनका शौहर अली है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये अली ज़ैनुल आबिदीन है। वो कहते वो नूर उतरते चले गए, नूर उतरते चले गए। अचानक जनाब सैयदा ने कहा, ऐ मरियम, हम तेरी इस कमीज को अपने बेटे हसन अस्करी के लिए पसंद करते हैं। हम पसंद करते हैं अपने हसन अस्करी के, लेकिन चूंकि ये शरीयत का असूल है कि पहले बेटी से पूछा जाए, उससे पूछ ले उसे मेरा हसन बेटा पसंद है। जनाब मरियम इसकी तरफ मुतवज्जो कहती है, जैसे मुझसे कहा तो मैंने झिझकते हुए कहा कि क्या मैं हसन अस्करी को देख सकती, जिनके लिए आप मुझे मांग रही, क्या मैं उन्हें देख सकती? कहते हैं कि उस सरदार बीबी ने, रसूल की बेटी ने कहा अपने बाबा की तरफ इशारा करके, बस देख ले जैसा ये है। आपकी मारिफत को सलाम, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, व आखिरुना मोहम्मद, बिल्कुल बैन ही वही है। अगर तू हाँ करती है तो बुला लेती है। बीबी कहती है मैंने जैसे ही ज़ियारत की, कहा अगर ऐसा है तो मुझे कबूल है। कहता फिर एक मरतबा बीबी ने आवाज दी, आलम नूर से आकर हसन अस्करी दुनिया को। जैसे ही आए तो वो महफिल सजी ने कहा, अब मैं वो जुमले जो आरिफाना बातें हैं, मुझे नहीं पता किसका सीना उसको सुनेगा और किसका सीना फट जाएगा। जैसे ही वो कहती है कि निकाह का जो सीगे थे, जो खुतबा निकाह था, वो पढ़ने वाला कौन था? मेरा मौला अली। एक तरफ दुल्हन है, एक तरफ दूल्हा है। दूल्हे का नाम आका हसन अस्करी है, दुल्हन का नाम नरगिस है। आपको निकाह पढ़ रहे हैं कायनात के नबी, अल्हम्दुलिल्लाह इकरार बेनेमत। अब पढ़ते जा रहे, पढ़ते पढ़ते मेरे मौला गवाहों में कौन? कायनात का नबी आका हसन और हुसैन, ये गवाह है इस निकाह के। और मेरे मौला अली ने खुतबे में एक जुमला कहा, परवरदिगार आज मैंने इस निकाह की सूरत में तेरे ज़ाहिर और तेरे बातिन को मिला दिया है। तेरे ज़ाहिर को और तेरे बातिन आज मैंने एक कर दिया। अगला जुमला सुनोगे, आपकी मारिफत थोड़ी सी और बुलंद हो जाए। अमीर कायनात ने अगला जुमला कहा, परवरदिगार तू गवाह रहना, आज मैंने तेरी रूह को तेरे जिस्म से मिला दिया। जाके खुतबा ने कहा कि हसन अस्करी जो आलम है, ये किताबों में मौजूद है, जाके पढ़िए। आज मैंने तेरी रूह को तेरे जिस्म से मिला दिया। और अगला जो जुमला है वो भी कमाल है, आपकी मारिफत को सलाम करते हो। एक मरतबा अमीर कायनात ने कहा, परवरदिगार गवाह रहना, आज मैंने तेरे कलाम को तेरी जुबान से मिला दिया है। मोहम्मद वाली मोहम्मद ज़ाते बुलंद सलाम। आज मैंने तेरे कलाम को तेरी जुबान से मिला दिया। अब मुझे बताओ तो सही, जो उसकी रूह और जिस्म को इकट्ठा कर दिया जाए, उसके कलाम और जुबान को इकट्ठा कर दिया जाए, उसके ज़ाहिर और बातिन को इकट्ठा कर दिया जाए। जब ये इकट्ठे हो जाए तो जो इमाम ज़ाहिर होगा, आपकी मारिफत
कहता है अभी बीवी ने वो बात की, कहता है मैं काम होने लगा, अच्छा मुझे पता ही नहीं। अब्दुल्ला कहता है मैंने कहा बीवी मैं परेशान हूं, सवारी एक है। अब ये जुमला जो है अगर आपने समझा तो खुदा की कसम अदा हो जाए। सवारी एक है, मुझे पता है अगर मैं बैठूंगा तो आप साथ नहीं बैठेंगे, और मैं अगर ये कहूं कि मैं पैदल चलता हूं आप सवारी पे बैठ गए तो आपका घराना वो है जिनकी बीवियां सवारियों पे नहीं बैठती। तो सवारी भी आपको पता है ना जिसकी बात मैं कर रहा हूं। याद है कि आपके घर की औरतें पर्दा महमलों पे जो आती है सवारियों के संदास से नहीं बैठती। मुझे पता है ना आप बैठे, अगर मैं बैठूंगा तो आप साथ नहीं बैठेंगे। अब वहां पे कैसे पहुंचे? 10वें इमाम के दर दौलत कहा जब इतना कुछ सुनने के बाद मुझे समझ नहीं पाया, तेरी मारिफत का अभी भी समझा नहीं। बीवी ने कहा अपनी आंखें बंद कर। इधर कहता मैंने आंखें बंद की, चंद लम्हे गुजरे, बीवी की आवाज आई आंखें खोल। आंखें खोली तो 10वें इमाम का दरवाजा। 10वें इमाम का दरवाजा कहता है कि जैसे तकरवाब किया, और तारीख कहती है कि इमाम जो 10वें थे उनकी हालत क्या थी, इंतजार थी। 10वें इमाम की हालत ये थी कि पाँव में नालैन नहीं और सेहन में चक्कर लगा रहे, जैसे किसी अपने किसी करीबी का इंतजार। कहते वो बड़े ही शिद्दत के साथ इंतजार कर। एक जुमला यहां पे कहना चाहिए, जैसे मौला ने दरवाजा खोला, बीवी के सर पे हाथ रखा 10वें इमाम का, बेटी अंदर दाखिल हो। बीवी अंदर दाखिल हुई। बशीर कहता है मैंने कदम बढ़ाना चाहा, मौला ने कहा रुक जा, तुझे नहीं पता कि ये चादर तत्हीर का असर है, इसमें हर कोई दाखिल नहीं हो सकता। ये चादर तत्हीर का असर है। अब यहां पे बीवी आ गई, अब तू अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अब याद रखिएगा कि अभी मुझसे पहले मेरे भाई ने जो पढ़ी अपना हदीस के साथ, इसमें बात जो की जाती है कि जिब्राईल भी आ गए। ये जो इस आगे नीचे जिब्राईल आ गए, लेकिन आरिफाना एतबार से जो आरिफ लोग हैं, जो मारिफत के एतबार से समझ लेंगे आप, वो कहते हैं बात समझ में नहीं आती कि जिब्राईल जिसका ये मकाम हो कि जिसे जब चाहे अली की कनीज फिजा डांट दे, डांट ही रही है कि नहीं? जो जिब्राईल सिर्फ इतना मकाम है उसका कि जो अली के बार से जिसका पर जख्मी हो जाए और जिसे रिसालत की इतनी सी भी मारिफत ना हो। अब यहाँ पे बंदे परेशान हो जाए कि रिसालत की मारिफत जिब्राईल को नहीं। भाई उसने क्या कहा था सिदरा के मकाम पे कि अगर मैं आपके साथ चला तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं जल जाऊंगा। अगर उसे रिसालत की मारिफत होती तो उसे पता होता कि जिसके साथ जा रहा है, थोड़ा सा बेटा, अगर उसे रिसालत की मारिफत होती तो ये तो पता होता ना जिसके साथ जा रहा, ये जलने नहीं देते। ये हिसाब में कैसे आ गया, ये बात समझ में नहीं आ। तो याद रखिए कि मैंने पैदा किया, फिर मौला ने उनका निकाह मेरे 10वें इमाम ने क्या इमाम के साथ पढ़ाया, और फिर मेरा क्या बाद में नाम 255 हिजरी 15 शवाल की सब जो है वो मेरे मौला दुनिया में ज़ाहिर। और फिर वो जो रवायात सारी आपके जहन में है कि सब्ज परिंदे आए, मौला ने उनके हवाले किया और वो लेके पर्दा का पकड़ने चले गए। 3 साल के बाद जब कुछ असहाब ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मौला आपके बाद जो इमाम होगा वो कौन होगा,
تو مولا نے ہاتھ کے اشارے سے کہا وہاں پہ جا کے پردہ ہٹاؤ، جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوگا وہ میرے بعد اس کا نام پہلے محمد کی طرح محمد ہے، اس کی کنیت اسی کی طرح ابو القاسم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 40 افراد جب ہم ان کو دیکھے، اور آخری مرتبہ کب دیکھا جب اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے وہ 5 سال کی عمر تھی، جب انہوں نے اپنے باپ کا جنازہ، جب جعفر طباغ جو ہے وہ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا تو ایک مرتبہ شہزادہ 5 سالہ قریب آیا، قریب آ کے کہا پیچھے ہٹ جائیے، معصوم کا جنازہ معصوم پڑھ سکتا ہے، آپ نہیں پڑھا سکتے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد مولا جو ہے وہ غیبت سغریٰ، یہ 70 سال 72 سال یا 75 سال مختلف روایات کہ مولا کا جو غیبت کا زمانہ ہے غیبت سغریٰ، اس دوران ان کے جو ایک اور بات بتا، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 4 نائبین تھے امام، کون سے؟ عثمان بن صحیح، وہ اپنے نام سنو، علی بن عثمان، حسین بن روح، علی بن محمد السمری، یہ آپ نے 4 جو ہے یہ 4 نائب ہیں امام، مطلب یہ نائب نہیں، اگر ان کو نائب مانا جائے تو پھر ہمارے مذہب کی بنیاد ہی، کیونکہ 14 صدیوں سے ہمارا اختلاف ہی یہی ہے کہ معصوم کا نائب صرف معصوم ہو سکتا ہے، معصوم کا نائب غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ پہلے ان کو نائب کہا تاکہ ہمارے نائب بننے کا رستہ آسان ہو، توضیحوں میں لکھنا شروع کر دیا نائب امام۔ بھئی اگر معصوم کا نائب غیر معصوم ہو سکتا تو ہمارا دوسروں سے جھگڑا کیوں؟ یہی تو 14 صدیوں سے ہمارا جھگڑا کہ نبی کی جگہ پہ غیر معصوم نہیں آ سکتا، تو یہ بھی تو معصوم ہے، ان کے نائب غیر معصوم کیسے ہو؟ یہ بہت بڑی سازش ہوئی۔ حقیقی حجت اللہ کو، حقیقی آیت اللہ کو، یہ ان کے مقابلے میں بیٹھنا شروع ہو۔ اور یہ بھی آپ کو مولا کی نشانیوں میں بتا دوں کہ مولا جب آئیں گے سب سے پہلے بعض روایات میں کہ 70,000 علماء کی گردن اڑائیں گے۔ کیوں اڑائیں گے؟ وہ کہیں گے مولا ابھی تو ہم موجود، ابھی آپ کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کیوں پہلے آ گئے، کیونکہ وہ جو منصب انجوائے کر رہے ہیں، اور مولا ہی کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا ہی لباس پہنتے تھے اور ہمارے ہی دادے کی ولایت پہنتا تھا۔ ہمارا لباس پہنا اور ہمارے دادے کی ولایت کا انکار کیا، ان کی گردنوں پہ مولا تلوار چلائیں۔ اور پھر قبلہ یاد رکھیے یہ نائبین نہیں، یہ کیا تھے؟ یہ سفراء تھے، یہ سفیر تھے۔ مولا نے جب بھی کوئی پیغام امت کو دینا ہوتا تو ان کے ذریعے دیتے، کوئی بھی پیغام ہوتا ان کو سفیر بنا کے کہ یہ امت تک ہمارا پیغام پہنچا دی۔ اور یہ سارے جو معاملات ہیں اور ہر حج کے موقع پہ مولا کا ہمیں چل ایک آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ زندگی چونکہ پھر یہ چیپٹر ایک ایسا ہے کیونکہ اس کے میں آپ کو بتا دوں جن پہ موضوعات پہ میں بحثیں کر چکا ہوں کہ مولا امام زمان جو جس دور میں ہم گزر رہے، اس دور میں ہماری ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑا، یہ ہمارے وقت کی ضرورت جو ہے موضوع۔ پھر مولا کے آمد کی نشانیاں جن میں سے جو آیات سغریٰ جو وہ پوری ہو چکی ہیں، آیات کبریٰ بھی بات، چھوٹی نشانیاں جتنی ہیں مولا کے دور وہ پوری ہو چکی ہیں، جو بڑی نشانیاں ہیں ابھی جیسے وہ وقوع پذیر ہوں گی مولا کا ظہور ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ مولا جب آئیں گے تو مولا کی حکومت کیسے ہو، اور پھر جو ہم ان کے انتظار میں یہ عقیدہ رجب جو ہے وہ کیا ہے کہ جو انتظار میں میرے مولا کی دنیا سے چلے گئے، مولا ان کو دوبارہ اپنے ناصرین میں
शुमार करते हुए जिंदा करे। तो खलूसियत के साथ वफादार रहती, ताकि जब माद का मौका हो, जब रजत का मौका हो, तो आपको दोबारा उठाया जाए। मौला इस काबिल समझे कि ये हमारे इंतजार में दुनिया से चला गया, लिहाजा इसको इनाम ये है कि जिसके इंतजार में गया है उसकी वो हुकूमत भी देखे। और ये भी बताओ कि मौला जब ज़हूर फरमाएंगे तो याद रखिए, किसी बंदे को फर्ज करे वो वजू कर रहा और वजू के मसले में कोई बात भूल गया और बिल्कुल नमाज का वक्त है, यानी इधर से नमाज जमात के लिए खड़ी हो रही है, बाजमात नमाज पढ़ने के लिए लोग खड़े, और उसे वजू जो है वो समझ नहीं आ रहा कि कोई चीज भूल तो नहीं गया। उसी वक्त वो मौला के दरबार से जाके मसला पूछेगा, मौला बताएंगे और चश्मे सदर में वो आके वो नमाज के लिए खड़ा भी हो जाएगा। यानी वक्त जो है वो उनके मानने वाले जो है उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करता है। ये जो मौला जो है ये ज़मान और मकान के कैदी, हमें इनके फजाइल इसीलिए समझ में नहीं आते। मिसाल के तौर पे मैं अगर जितनी मर्जी समझ लेता हूँ, मैं बहुत कुछ मौला के बारे में बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इंसानी ताकत है, थोड़े से वक्त में कितना मैं बयान कर सकता हूँ। लेकिन मौला के बारे में क्या है, तो एक रकाब में कदम रखा, दूसरी रकाब में जाते हुए पूरा कुरान खत्म कर लिया। ज़ाहिरी एतबार से क्या मुमकिन है? नहीं ना मुमकिन। उसकी वजह यह है कि हम हैं ज़मानो मकान के कहते, वो ज़मानो मकान के कहते, वो वक्त के अंदर नहीं आते, वक्त उनके कब्जे में। यानी आप देखते हैं कि रसूल खुदा मेराज पे गए, सारे आसमानों की सैर की और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे गुजर गए। इतना कुछ देखने के बाद जब वापस आए तो बिस्तर भी गर्म था। ये मतलब ये है कि मेरा नबी ज़मानो मकान का मोहताज नहीं है। कहा जाता है कि एक वक्त में 40 करोड़ के मेहमान बने थे। हमें इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि मैं इस जगह पे हूँ, बोला मूसा में नहीं हूँ। ठीक है कि जो बोला मूसा वाले हैं वो यहाँ पे नहीं है। हम चुके मकान के कैदी हैं, अली मकान के कैदी नहीं है। वो एक वक्त में हर जगह हो सकते हैं। भाई जिन्न का नौकर ये जो मलकल मौत है वो एक वक्त में अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी रूह कब्ज कर रहा है, एक ही वक्त में चाइना में भी रूह कब्ज कर रहा है। तो जब एक नौकर एक वक्त में इतनी जगह में हो सकता तो इनका मौला नहीं हो सकता। ये ज़मानो मकान के कैदी नहीं, मेरे मौला जो है ये सिफतें अपने मानने वालों में भर देंगे। ताकि जो उन्होंने फजाइल सुने आज उनको समझ में आ। मालिक हम सबको सलामत रखे। और ये भी ध्यान में रखिए किबला उनका एक मुक्तदी है, बड़ा मारूफ मुक्तदी, अभी वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। मालिक आपको सलामत से तजावज़ करके मालिक आपको सलामत रखे। कभी मैं आपको बताऊंगा कि मुक्तदी सिर्फ सरकार ईसा नहीं है, मुक्तदी और भी बहुत ज्यादा, इमाम ज़माना सरकार। बस इतना जरूर है, बस आखिरी बात करने लगा। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाह व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, खबरदार अपने कदम ना अल्लाह से आगे बढ़ाना ना रसूल से आगे बढ़ाना। ये कुरान है कि अपने कदम जो है यानी पुष्ट ना नबी की तरफ करना और ना ही अल्लाह की तरफ करना। अब मुझे बताइए, ये तो मुमकिन है कि नबी की तरफ पुष्ट की जाए, मुमकिन है बंदा उनके आगे 2 कदम खड़ा हो जाए, नबी की पुष्ट नबी की तरफ हो गई तो ठीक है, उनसे आगे कदम उसने बढ़ा ली। लेकिन मुझे बताइए, अल्लाह कह रहा है कि मुझसे भी आगे ना बढ़ना, मेरे आगे भी तुमने अपने कदम नहीं बढ़ा। मुझे बताओ तो सही, अल्लाह के आगे कदम बढ़ाए जा सकते हैं? मुझे बताओ, अल्लाह की पहले सिमत तो बताओ, अल्लाह
زندگی کے آگے بڑھو. تو اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا کہ کچھ لوگ ہیں جن سے آگے بڑھنا اللہ کہتا ہے ان سے آگے بڑھنا نہیں مجھے اللہ سے آگے بڑھنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں اب نبی سے آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف نبی سے بندہ آگے نہیں بڑھ رہا اللہ سے بھی آگے نہیں بڑھ رہا. یعنی جو نبی سے آگے نہیں بڑھا وہ نہ نبوت کے آگے بڑھا ہے نہ اللہ سے آگے بڑھا. اب مجھے بتائیے یہ عیسیٰ حجت دور سرکار کے آگے کھڑا نہیں ہو رہا آگے قدم نہیں بڑھا رہا. وجہ کیا ہے؟ یا تو وہ بھارنے کو اپنے وقت کا نبی مان رہا ہے یا پھر وہ مان رہا ہے. یا امام المنتقم یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری مالک زمین سماع تمام آسمان بستیان شر حاسدین کے قسم مالک میری مالک کے جتنے بھی در تعمیر ہو رہے سارے حسین بھی در تعمیر ہو رہے. مالک کے کیسے جگہ ہر حسین کی آنچے مل کے ہر سال مولا حسین کو یاد کرے. مالک کی امبار رحمت کی کوئی مالک ایسے گرمی اسباب مہیا فرما تو جلد از جلد مولا حسین کا دربار مالک کے عبادت کا سارے صدا کے اللہ اور سارے مؤمنین مالک کے تمام مبارک نصیب مالک محمد والے محمد صلی اور پوری مالک کے نسل مالک تیری بات سب دعا مالک تیرا حکم ہے کہ دعا مالک اسی تیرے حکم کے مطابق کر رہا ہوں. میرے چوتھے امام کا بڑا معلوم فرمان کہ پروردگار اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں دعا کے ذریعے مجھے کوئی مشورہ نہ دیتا. مجھے بہتر پتا ہے میرے لیے کیا صحیح ہے. مالک جو ہمارے لیے صحیح ہے وہ ہمیں عطا کر. مالک جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر. مالک اس گھر کو آخری حجت جو ہے مالک ایسا وقت لے کے آگے جب وہ مالک ظہور فرمائے اس گھر میں اپنے مقدس قدموں کو یہاں مالک اس گھر کو منور فرمایا گیا. مالک تیری بارگاہ سے استعمال جتنے بیمار صدقہ بیماری کا بلا رکھنا شفا مالک بھائی افضال وارث مالک محمد والے دیگر میرے بھائی جتنے بھی حاضر ہیں انہوں نے جو شریف حاجات مالک انہوں نے جلد از جلد حاجات کو کی بات مالک کے روزگار کی تلاش پوچھے مالک انہوں نے اس مشکل مسئلہ جن کا کل مالک کے لیے کربلا میں تبدیس میں نہ سکتا مالک انہوں نے پردیس کے لیے انہوں نے معاف انہوں نے مشکل پوچھا ملک پاکستان کے لیے جڑا پروگرام جا رہا ہے مہنگائی ہے روزگار ہے مالک مالک نے دروازے کے رہنے والا کامیاب فرمائے
مالک دیگر جتنی دعا میرے ذمہ لگوا کے دی ہے مالک کی جگہ میں لے جانے والا ہے مالک انہاں تمام دعاؤں کو آپ کو فرما محمد والے محمد علیہ السلام مالک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رات کی ماش کرتے مالک نبی پاس کی تصدیق مالک آخری بار صدر مالک سامنے اس کاؤ بناؤ اس مولا اللہ کو صلوات علیہ وعلى آله في هذه الساعة دلیل میں آپ اس کے یا رب محمد وعلى محمد محمد